السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لرن اردو ود ارم میں ہوں ارم، اور کل ہم نے پڑھا تھا فعل کے بارے میں۔ آج کے لیکچر یعنی چیپٹر 4 میں ہم پڑھیں گے فعل کی اقسام کے بارے میں۔ فعل کی دو اقسام ہیں، باللحاظ معنی، باللحاظ زمانہ۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے باللحاظ زمانہ۔ باللحاظ زمانہ فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل حال، فعل مستقبل، فعل ماضی۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ فعل حال کیا ہے۔ فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، جیسے حمید سبق پڑھتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو لفظی اس کے معنی لیں تو فعل کہتے ہیں کام کو، اور حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو۔ یعنی وہ کام یا وہ فعل، وہ کام جو ہم کسی موجودہ زمانے میں، یعنی جو ابھی ہمارا وقت گزر رہا ہے اس میں جو ہم کام کریں گے، جو ابھی کا ہمارا زمانہ ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ جو اس میں ہم کام کریں گے یا کسی کا کام ہونا ہمیں ظاہر ہو رہا ہوگا تو وہ فعل حال میں شامل ہوگا۔ جیسے میں کہتی ہوں حمید سبق پڑھتا ہے، سبحان لکھتا ہے، عالیہ جا رہی ہے، علی کھا رہا ہے۔ ان جملوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے۔ ٹھیک ہے، تا، تی، تے، رہا، رہی، رہے آتا ہے۔ عموماً جب سٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کے ایگزام ہوتے ہیں، ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے، تو ان کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ان کو کہ یہ جو جملہ ہے اس کو ہم کیسے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ تو ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ یاد رکھ لیں کہ ان جملوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، رہا، رہی، رہے آتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، جیسے فصیح نے روٹی کھائی، حسن جاگا۔ یعنی فعل کہتے ہیں کام کو، اور ماضی جو گزر چکا ہو، یعنی وہ زمانہ جو گزر چکا، جو ہم بتا چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں، جو گزار چکے ہیں، یہ کس میں آ جائے گا؟ ماضی میں آ جائے گا۔ یعنی وہ کام جو ہم کر چکے وہ کس میں ہے؟ ماضی میں۔ اور اس کے جملوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں تھا، تھی، تھے آتا ہے، یا ہم عموماً یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں الف، بڑی یہ اور چھوٹی یہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں فعل مستقبل وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے۔ یعنی فعل ہو گیا کام، مستقبل وہ جو ابھی زمانہ آیا نہیں لیکن آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مستقبل۔ یعنی جو آنے والا زمانہ میں، اس میں آنے والا زمانہ ہے، اس میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں تو یہ کس میں شامل ہو جائے گا؟ فعل مستقبل میں۔ اب یہ کام کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی امر جو ہے اگر وہ ہوتا ہوا کسی اور کا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یا آپ خود دکھائی کر رہے ہیں تو وہ کس میں آ جائے گا؟ فعل میں آ جائے گا۔ اور اگر تو آپ موجودہ زمانے میں کر رہے ہیں تو وہ حال ہے، اگر گزر چکا ہے تو ماضی ہے، اگر آ رہا ہے تو وہ زمانہ آپ کا مستقبل کہلائے گا۔ جیسے میں کہتی ہوں ارمان ہاتھ لکھے گا، تو ارمان جو ہے وہ لکھے گا تو وہ کیا ہے؟ مستقبل ہے۔ عروج آئے گی، یعنی ابھی کام ہوا نہیں ہے لیکن ہوگا، تو یہ کس میں آ جائے گا؟ مستقبل میں آ جائے گا۔ ان جملوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں گا، گی، گے آتا ہے۔ عموماً جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوتی ہے کہ ان جملوں کی ہم پہچان کیسے کریں گے، تو آگے میں نے تھوڑا سا ایک ٹیبل بنایا، اس کو آپ دیکھ لیں۔ فعل حال، ماضی اور مستقبل تینوں کا ایک ہی طرح کے جملے لے کے آگے میں نے ان کو ڈیفرنٹ کیا ہے۔ سبحان لکھتا ہے، یہ کس میں آ جائے گا؟ تا، تی، تے ہم نے پڑھا تھا، رہا، رہی، رہے پڑھا تھا۔ تو سبحان لکھتا ہے، عالیہ جا رہی ہے، علی کھا رہا ہے۔ اب اس میں تا، رہی اور رہا آیا ہے۔ اگلے جملے میں آپ دیکھیں، سبحان نے کھایا، عالیہ گئی، علی نے کھایا۔ سبحان نے لکھ دیا، مطلب وہ کام ہو گیا ہے، عالیہ بھی چلی گئی ہے، علی نے بھی کھا لیا، یعنی یہ کام ہو چکا گزرے ہوئے زمانے میں۔ مستقبل میں دیکھیں، سبحان لکھے گا، عالیہ جائے گی، علی کھائے گا، تو یہ سارے جو ہیں وہ آنے والے زمانے میں ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسی طرح ہم اپنا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں فعل کی اقسام باللحاظ معنی پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔